مسلم میرے عزیزو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح پاک تثلیث کا تیسرا رکن ہے۔ اگر ایک جمع ایک ایکول کیا ہوگا؟ 3۔ یہ تو حساب کتاب ہے، لیکن ایمان میں اور مسیحیت میں تثلیث کا یہ جو نتیجہ نکلے گا 1 + 1 + 1 = 1، یعنی یہ تینوں باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہی بن جاتے ہیں، اور تینوں جو ہیں ایک ہو کر 3 میں تقسیم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ہیں۔ یعنی ہمارا خدا پر ایمان توحیدی ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، اور یہ خدا 3 اشخاص رکھتا ہے، 3 رکن پر مشتمل ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور بائبل مقدس اس کا بیان ہمیں دے دیتی ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، آؤ ہم۔ پہلی کتاب میں یہ فکرہ آیا ہے، اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی ہے۔ تو خدا کا جو روپ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک بزرگ باپ کی طرح ہے، ماں کی خصوصیات بھی رکھتا ہے، اور بیٹا جو ہے ایک فرما بردار نوکر کی طرح ہے، اور انسان بن گیا۔ اور روح القدس جسے آگ کی صورت میں پیش کیا گیا، اور اسی طرح کبوتر کی صورت میں پیش کیا گیا، اور نورانی ہستی ہے، اور تینوں کے کام فرق ہیں۔ باپ کا اپنا ایک مقام ہے، بیٹے کی اپنی شناخت ہے، اپنے کام ہیں، لیکن کام ملتے جلتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ فرق ہے کہ تینوں ایک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن تینوں فرق خصوصیات رکھتے ہیں، خوبیاں رکھتے ہیں۔ اور روح القدس بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ اور کلام مقدس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ باپ اور بیٹے کے خلاف اگر کوئی گناہ کر دے، باپ اور بیٹے کے خلاف، تو وہ معاف ہو جائے گا، لیکن جو روح القدس کے خلاف گناہ کرے گا وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو کچھ فرق تو نظر آیا ہے کہ کسی کا اختیار بہت زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، لیکن ہر ایک اپنا اختیار ہے۔ خدا جسے پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، پوری کائنات کو چلاتا ہے، پوری کائنات اس کے تابع ہے، اور خدا بہت بڑی قوت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اس کے فضل کی ضرورت ہے۔ اس کے بیٹے کو بھی ہمیں سمجھنے کے لیے اس کے فضل کی ضرورت ہے، اور پاک روح آ کر ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم باپ کو ابا، باپ کہہ کر پکاریں، اور یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر پکاریں، تو روح القدس ہماری مدد کرتا ہے۔ اسی طرح مقدس ہستیاں ہماری مدد کرتی ہیں، مقدسہ ماں مریم اور مقدسین۔ اسی طرح پاک کلام ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے پاک تثلیث کو سمجھیں، اور خدا کے منصوبے کو سمجھیں جو خدا پوری کائنات کے لیے رکھتا ہے، پوری انسانیت کی نجات کے لیے رکھتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جیسے خدا عالمگیر ہے، اسی طرح اس کا بیٹا بھی عالمگیر ہے، اور سب کی نجات چاہتا ہے۔ وہ سب سے پیار کرتا ہے، اسی لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی خطا نہیں ہے۔ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ مسیح میرے عزیزو، نبیوں نے اس کی پیشن گوئیاں کی، اور پہلی کتاب ہی سے ہمیں اس کی پیشن گوئی مل جاتی ہے کہ ایک عورت اپنی ایڑی سے سانپ کے سر کو کچلے گی، اور سانپ شیطان کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آخری کتاب میں ایک عورت 12 ستاروں کا اوڑھے ہوئے، اور اسی طرح اس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج، سورج کو اوڑھے ہوئے، چاند اس کے قدموں کے نیچے۔ اور یہ جو پروفیسی تھی، یہ حضرت یوسف نے بھی دیکھا تھا کہ ستارے اسے سجدہ کرتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ خواب دیکھتا ہے کہ چاند اور
سورج بھی اسے سجدہ کرتا ہے جو اس کے والدین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح مسیح رزو، اسی طرح بائبل مقدس ہماری مدد کرتی ہے کہ کس طریقے سے ہم ان مقدس ہستیوں پر ایمان رکھیں اور خدا کے منصوبے کو سمجھیں۔ مسیح عزیزو، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس دنیا میں، جس کا بیان ہمیں مقدس یوحنا کی انجیل سے ملتا ہے، جو سب سے آخر میں شہید ہوتا ہے، اور وہ بیان دیتا ہے شروع ہی میں کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا، آیا، اور ہم نے خداوند کا جلال دیکھا، خداوند کی بھرپوری دیکھی ہے۔ ہم نے خداوند میں، یسوع میں سب کچھ پا لیا ہے۔ ہم خدا کے بہت قریب ہو گئے ہیں، ہم خدا کو بہت قریب سے جانتے ہیں اور خدا سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس لیے مسیح مرزو کلام ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے خدا کے منصوبے کو سمجھیں، ایمان لائیں۔ اور یہ کلام جو ہے بائبل مقدس 1700 سالوں میں لکھی گئی، 1600 سالوں میں، 16 صدیوں میں پرانا عہد نامہ لکھا گیا، اور پھر ایک صدی میں جو ہے نیا عہد نامہ لکھا گیا۔ اور یہ مذاہب بھی جو ہیں یہ بھی اسی طرح تاریخ میں آئے ہیں، یہ تاریخ اپنی تاریخ رکھتے ہیں، کس طریقے سے پرانے مذاہب ہیں، اور کچھ مذاہب کی ہمیں تاریخ ملتی ہے، جیسے جو ہے یہودی مذہب سے پھر مسیحی مذہب آ گیا، اور پھر اسی طرح ہم 7ویں صدی میں اسلام بھی دیکھتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی مذاہب کو ہم دیکھتے ہیں، کیسے کیسے یہ مذاہب سامنے آتے ہیں اور اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اور یہ کتابیں جو ہیں یہ تحریری صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلے وقت تھا کہ لوگ تصویروں اور مجسموں کے ساتھ کہانیاں بیان کرتے تھے، پھر ان کو تحریری طور پر لکھا گیا، چمڑے پر لکھا گیا، توماروں پر لکھا گیا، اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے پرنٹنگ میڈیا آ گیا، اور کس طریقے سے گٹنبرگ میں بائبل مقدس پہلی کتاب تھی جو لکھی گئی جرمنی میں۔ اور اسی طرح مسیح رزو، یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آئی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بہت سوال اٹھانے شروع کیے ہیں، چاہے وہ سائنس کے ہیں یا ہسٹری کے ہیں یا ایمان کے ہیں یا مختلف معاشرے کے حوالے سے ہیں۔ تو کب سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے اور کیسے کیسے دور آئے ہیں، پتھروں کا دور آیا ہے، اسی طرح لوہے کا دور آیا ہے، مختلف زمانے آئے ہیں، کس طریقے سے تہذیب آگے بڑھی ہے اور روشنی آئی ہے، اور اب ہم کیسے سوشل میڈیا کے دور میں ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، کتنے فاصلے کم ہو چکے ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں، کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز جو ہے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اب ہر ایک چیز پر پردہ نہیں ہے، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، ہم بالکل مختصر وقت میں رابطے میں ہو جاتے ہیں، کیسے ہر چیز ہمیں ملتی ہے، ہر چیز سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ خوبصورت بات ہے کہ جیسے خدا کے ساتھ ہم دعا کے ذریعے رابطے میں ہوتے ہیں، میڈیا بھی ہماری مدد کرتا ہے، اور اسی طرح مسیح رزو بہت ترقی بھی ہوئی ہے، لیکن انسانی رشتے کم ہوئے ہیں، خدا کے ساتھ میل ملاپ اور ایمان کم ہوا ہے، تو اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسیح رزو، خداوند یسوع مسیح کی الہی ذات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کیسے روح القدس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے بن باپ کے، اور روح القدس کے ساتھ، اور کیسے خدا کا یہ منصوبہ آگے چلتا ہے، اور یسوع مسیح کیسے حکمت اور دانائی میں بڑھتا جاتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل نہ صرف قد و قامت میں بلکہ حکمت اور دانائی میں بڑھتا گیا، اور پھر کیسے یسوع مسیح جو حکمت اور دانائی کے ساتھ بڑے بڑے جو ہیں استادوں کو سے سوال کرتا ہے اور ان کو جوابات دیتا ہے اور انہیں حیران کرتا ہے، اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنی حکمت اس میں کہاں سے آئی، اس کے اندر یہ اختیار کہاں سے آیا
کہ قدرت بھی اس کے تابع ہے، طوفان تھم جاتا ہے اور وہ بدروحوں کو نکالتا ہے، وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے۔ اتنے زیادہ معجزے کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ جو ہے پانی کو مے میں تبدیل کر دیتا ہے؟ تو یہ سارے معجزات جو ہیں خدا کی قدرت کے ساتھ ہیں۔ یسوع مسیح کے معجزات کی کوئی بھی نفی نہیں کر سکتا ہے۔ غیر قومیں بھی اس کی گواہی دیتی ہیں کہ یسوع مسیح کے اندر بہت سارے معجزات تھے، اور یسوع مسیح خدا کی قدرت کے ساتھ معجزات کرتا ہے، لوگوں کو حیران کرتا ہے، اور اسی طرح معاشرے میں بحالی لاتا ہے، لوگوں کو سکون دیتا ہے، لوگوں کو کھانا مہیا کرتا ہے۔ تو لوگ ان ساری باتوں سے حیران تھے کہ یہ کیسا شخص ہے جو اپنی فکر نہیں کرتا ہے اور دوسروں کی فکر کرتا ہے، اور خدا کی بادشاہت کی باتیں کرتا ہے، اور وہ اپنے شاگردوں کو بھی یہی سکھاتا ہے۔ مسیح میرے دوست، یسوع مسیح بھرپور طریقے سے الہی قوت کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ایک اس کی فطرت جو ہے الہی فطرت ہے، پہلی نیچر جو کہ ڈیوائن ہے، الہی ہے، اور وہ بہت ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اور دوسری نیچر جو ہے اس کی انسانی ہے، اور اس میں ساری دنیا آتی ہے، لیکن وہ ساری دنیا سے فرق نظر آتا ہے کیونکہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں کی ہے، اور وہ ہر طرح سے آزمایا گیا۔ شیطان سے وہ آزمایا جاتا ہے بیابان میں، 40 دن اور 40 رات آزمایا گیا، اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ ہر طرح سے آزمایا گیا جیسے انسان آزمائے جاتے ہیں، اور وہ کہیں بھی وہ جو ہے فیل نہیں ہوا۔ ہر طرح سے آزمایا گیا، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ مکمل جو ہے بے گناہ ہے، کوئی قصور نہیں اس میں پایا جاتا ہے، کوئی گناہ نہیں اس میں پایا جاتا ہے، ہر طرح سے وہ پاک صاف جو ہے پوتر ہستی ہے، اور ہمارے لیے بہت مثالی ہستی ہے کہ ہم اس سے نیکی سیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے جو ہے موت سے منہ نہیں پھیرا ہے، دکھوں سے اس نے چھٹکارا نہیں حاصل کیا ہے، بلکہ وہ دکھوں کا سامنا کرتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، ہر طرح سے آزمایا جاتا ہے، اور وہ اپنی جان جو ہے خدا کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے فدیے میں دے دیتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی کس سے پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تو مکمل طور پر یسوع مسیح اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اشعیاء نبی کا صحیفہ یسوع مسیح کے آنے سے 700 سال پہلے لکھا گیا، 7 صدیوں پہلے لکھا گیا، اور اس جو ہے صحیفے میں خادم کے 4 نغمے ہیں۔ 4 نغمے خادم کے جو ہیں، ایسا خادم جو بہت وفادار ہے، وہ سنتا ہے، اپنے جو ہے شاگردیت کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے، وہ دکھوں تکلیفوں سے گھبراتا نہیں ہے، اور وہ وفادار ہے، تابعداری دکھاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو خادم پیش کر دیا۔ اسی لیے آج کا جو پہلی تلاوت پڑھی گئی تھی اشعیاء 53 باب سے، اگر وہ اپنی جان فدیہ میں دے تو وہ اپنی نسل دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، یعنی اس کی نسل جو آئے گی، جو اس کی پوری قوم آئے گی، اس کی عمر دراز ہوگی، بہت لمبی عمر ہوگی، کیونکہ اس کے مسیحا نے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے۔ اگر وہ اپنی جان فدیہ میں دے تو وہ اپنی نسل دیکھے گا، اور اس کی عمر دراز ہوگی۔ یہ یسوع مسیح کی بھی عمر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی نسل کی عمر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں لکھا ہے خداوند کو پسند آیا کہ اس کو بیماریوں سے کچلے، یقیناً اس نے اپنے آپ کو خطا کا ذبیحہ کیا، وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے ایام دراز ہوں گے، اور خداوند کا ارادہ اس کے ہاتھ سے کامیاب ہوگا، وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا، وہ اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا۔ میرا صادق خادم بتیروں کو صادق ٹھہرائے گا، اور وہ ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا۔ مسیح رضو ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا۔
تو یسوع مسیح جو صلیب پر قربان ہوتا ہے اور وہ تمام انسانیت کے دکھ اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے اور تمام گناہوں کو لے کر صلیب پر قربان ہوتا ہے، اسی کو ہم اسے فدیہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جان کا فدیہ دے دیا ہے، اس نے قیمت چکا دی ہے اپنی جان کا فدیہ دے کر، اپنی جان قربان کر کے۔ اس نے مسیح میں خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو ہے ہماری نجات کا وسیلہ بنی ہے، اور یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ جو بے گناہ ہے اپنی جان کا فدیہ دے۔ وہ جتنے بھی لوگ جو گناہ گار ہیں ان سب کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیتا ہے تاکہ وہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ مسیح میرے عزیزو، بائبل مقدس پرانے ادرامے میں کیا اور کیا نئے ادرامے بھرپور طریقے سے اس کا بیان دیتی ہے۔ شاگردوں نے اس کی گواہی دی کہ یسوع مسیح حقیقت میں مر گیا، اس نے دکھ اٹھائے، مر گیا اور جی اٹھا، اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، کہ اس نے خود کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی پیدائش کے حوالے سے شایع نبی نے کہا کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، تو خدا اس کے وسیلے سے ہمارے ساتھ ہے، پوری کائنات میں بھی ہے، لیکن ہم بہت ٹھوس طریقے سے یسوع مسیح کی پیروی کرنے سے، اس کی جو ہے تقلید کرنے سے خدا کی ذات میں شامل ہوتے جاتے ہیں، خدا کی ذات سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح ہمارا درمیانی بن گیا۔ مسیح میرے درمیانی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ درمیانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور انسان کا درمیانی بن جانا، انسان اور انسان کا درمیانی بن جانا۔ یہ صلیب بھی یہی سکھا رہی ہے، کیسے اس کے ایک رخ آسمان اور زمین کی طرف، اور پھر اس طرح سائڈ پر کیسے وہ ملاتی ہے خدا اور انسانیت کو، اور انسانیت کو انسانیت کے ساتھ۔ تو اس میں یسوع مسیح امن، صلح، سلامتی کے ساتھ آیا ہے، خدا کے ساتھ ہمیں ملانے کے لیے آیا ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں۔ مسیح میرے عزیزو، بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور 12 قبیلے بن گئے، اور ان میں ایک قبیلہ لاوی کا تھا جو کاہنوں کا قبیلہ تھا، اور یہ کاہن جو تھے یہ مذہبی رسومات ادا کرتے تھے، یہی عہد کے صندوق کو اٹھاتے تھے اور چلتے تھے، اور انہیں فتح حاصل ہوتی جاتی تھی، اور یہی ساری نمازیں کرتے تھے۔ اب مسیح میرے عزیزو، ان کاہنوں میں، یہ موسوی شریعت میں ہے کہ ان کاہنوں میں ایک کاہن اعظم ہوتا تھا، اور یہ کاہن اعظم کا سلسلہ ہمیں اس وقت مل جاتا ہے، خاص طور پر جب ہیکل بن چکی تھی اور اس میں عہد کا صندوق بھی رکھا گیا تھا، اور اس عہد کے صندوق کی جو جگہ کو سینکچری کہا جاتا تھا، قدوس القدوس، ہولی آف ہولیز، یہاں بہت پاکیزہ جگہ تھی، کیونکہ ہیکل کے بہت سارے حصے تھے، غیر قوموں کے لیے بھی تھا، اس طرح خواتین کے لیے بھی تھا، اسی طرح مردوں کے لیے، اور ایک حصہ کاہن اعظم کے لیے تھا جو سال میں ایک دفعہ اس حصے میں جاتا تھا، قربانی چڑھاتا تھا۔ سال میں ایک دفعہ وہ جاتا ہے اور قربانی چڑھاتا ہے، باقی کاہن اس کے دوسرے حصے میں قربانیاں چڑھاتے ہیں، لیکن وہ جو ہے اس حصے میں جا کر عبادت کرتا ہے اور قربانی کے لیے علیحدہ جگہ رکھی جاتی ہے۔ تو یہ حصہ خاص طور پر کاہن اعظم کے لیے تھا، اور ایک ہی کاہن اعظم ہوتا تھا۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ کلیسیا میں، کیتھولک کلیسیا میں فادر اور پریسٹ، اور پھر اسی طرح اس کے اوپر بشپس ہوتے ہیں، تو جو بشپ جو ہے تمام فادرز کا انچارج ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاپ اعظم پوپ فرانسس جو ہیں وہ روم کے بشپ ہیں، لیکن وہ پاپ اعظم کے عہدے پر فائز ہیں۔ تو اسی طرح کاہن اعظم جو ہوتا تھا وہ بشپ جیسا اس کا کردار ہوتا تھا کہ وہ جو ہے نمائندگی کرے، پہل کرے، اور کاہن اعظم کا اختیار کاہن سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ کاہن اعظم جو ہے یہاں جو عبرانیوں کے نام خط میں، یہ عبرانیوں کے نام خط جو ہے بڑا خاص خط ہے،
اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بتائے گا کہ یسوع مسیح تمام نبیوں سے اعلیٰ، حضرت موسیٰ سے زیادہ اعلیٰ، وہ ہر ایک شخص اس کی بہت زیادہ یسوع مسیح کو بتایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح ہر چیز سے سپریم ہے، اعلیٰ ہے، ساری چیزیں اس کے ماتحت ہیں، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بھی نہیں ہے، حضرت موسیٰ بھی نہیں ہے، وہ تمام جو ہے نبیوں کو بھی سے اوپر بتایا جاتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ بتایا جاتا ہے اور کاہن اعظم بتایا جاتا ہے، اور آج کی تلاوت بھی وہیں سے لی گئی ہے، اور یسوع مسیح کو کاہن اعظم پیش کیا گیا ہے کہ وہ کاہن اعظم ہے، اور وہ لاوی کے قبیلے سے نہیں ہے، وہ یہودا کے قبیلے سے ہے، لیکن اپنی قربانی کی وجہ سے وہ کاہن اعظم بن جاتا ہے، ورنہ وہ تو چرواہا ہے۔ مسیح رسو یہ خط جو ہے بہت خاص ہے، یہ لکھتا ہے اے بھائیو، پولس رسول لکھتے ہیں اے بھائیو، جبکہ ہمارا ایک ایسا کاہن اعظم ہے، یعنی یسوع ابن خدا جو افلاک سے گزر گیا ہوا ہے، آؤ ہم اپنے اقرار پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ ہمارا کاہن اعظم ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار نہ ہو سکے، بلکہ وہ گناہ کے سوا سب باتوں میں ہماری مانند آزمایا گیا۔ بس آؤ ہم توقع کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں تاکہ رحم حاصل کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے فضل حاصل کریں۔ یہ خاص بات ہے کہ اس کے پاس بہت فضل ہے، اور یہی خط بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے جو ہے بار بار دعا کی، رو رو کر دعا کی کہ خدا اسے اس مصیبت سے بچا لے، پھر لکھا ہے کہ اس کی دعا سنی گئی۔ یہ دعا کیسی سنی گئی کہ اس کو فضل ملا کہ وہ تمام مشکلات کا سامنا کر سکے، مصیبتوں کا سامنا کر سکے، اس کو مصیبتوں کا سامنے کرنے کا فضل ملا تھا کہ وہ تمام مصیبتوں کا سامنا کر سکے۔ یہ ہم سب کے لیے بھی ہے، تمام مسیحیوں کے لیے ہے جن پر مشکلات آتی ہیں، کہ وہ خدا سے فضل مانگے، فضل چاہیں، اور ہمیں فضل ان ساکرامنٹس میں ملتا ہے، ہمیں پاک شاکت سے ملتا ہے، یسوع مسیح دیتا ہے کہ ہم اس کے فضل کے ساتھ تمام مشکلات کا، بیماریوں کا، دکھوں کا، تکلیفوں کا، آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہیں۔ فضل دیتا ہے کہ ہم مصیبتوں کا سامنا کریں، اور یسوع مسیح مصیبتوں سے گزرنے کے بعد ہی فتح حاصل کرتا ہے۔ اس لیے مسیح عزیزو، یسوع مسیح ہر طرح سے آزمایا گیا اور وہ کامیاب سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر یہ خادم کے 4 نغمے آپ پڑھیں تو وہ آخر میں لکھے یہ جو خادم ہے اپنی اس تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، سختیوں سے گزرنے کے بعد بہت فتح حاصل کرتا ہے، سرخرو ہوتا ہے۔ اس طرح یسوع مسیح آج بھی ہمیں اپنا فضل دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور یہ فضل کا تخت ہمارے یہ پاک الطار ہے جہاں سے یسوع مسیح ملتا ہے پاک شراکت کی صورت میں۔ مسیح میں میرے عزیزو، شاگرد بھی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، اور آزمائشیں آتی ہیں زیادہ سے زیادہ مقام حاصل کرنے کی کہ ہمیں اپنے دائیں اور بائیں بٹھا دیں۔ مقدس مرکز کی انجیل میں بتایا گیا ہے کہ یوحنا اور یعقوب، یہ وہی یوحنا ہے جو پطمس کے جزیرے میں چلا جاتا ہے مقدسہ ماں مریم کو لے کر، وہاں جاتا ہے افسس میں، ترکی میں، یہ وہ یوحنا تھا، اور پھر یعقوب، جیمس جسے کہتے ہیں۔ تو مقدس مرکز کی انجیل یہ بیان دیتی ہے، میں نے بتایا کہ 4 اناجیل ہیں، ہر انجیل کا بیان یسوع مسیح کے بارے میں اپنے طریقے سے ہے، فرق طریقے سے ہے، لیکن یہ 4 انجیلیں ہیں، لیکن یسوع ایک ہی ہے، لیکن 4 مختلف لوگوں نے لکھا۔ یہی ڈاکٹر نائک کہتا ہے نا کہ مجھے جو یسوع مسیح کے مطابق انجیل ہو، تو یہ انجیلیں جو ہیں یسوع مسیح کے بارے میں ہیں، 4 مختلف لوگ لکھتے ہیں، اور چاروں کی مختلف جو ہے آبزرویشن ہے، مختلف اس کا جو ہے مواد اکٹھا کرنے کا سلسلہ ہے، اور اس طریقے سے ایک ہی انجیل ہے اور ایک ہی یسوع ہے، اور مختلف لوگوں نے اسے لکھا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، تو یہ جو ہیں شاگرد مقدس مرکز کی انجیل میں، یہ دونوں جو ہیں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہمیں دائیں اور بائیں بٹھا دے اپنے جلال میں، اور پھر جو ہے مقدس لوکا کی انجیل بتاتی ہے کہ اس کی والدہ بھی اس کام میں شریک ہے، وہ بھی سفارش کرتی ہے، تو اس نے اس کی ماں کو بھی بتایا ہے کہ وہ ماں بھی اس کام میں شریک ہے کہ جلال میں اس کے بیٹے حصہ پائیں۔
اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں وہ پیالہ پینا پڑے گا جو میں پینے کو ہوں، یعنی موت کا مزہ چکھنے کو ہوں، اور پھر اس کے لیے بپتسمہ لینا پڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ اب بپتسمے کا مطلب یہاں ہے کہ مرنا ہے، ہم نے اس کے مرنے اور جھوٹنے کا استحقاق پایا ہے۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں تب یسوع نے ان سے کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پیتا ہوں کیا تم پی سکتے ہو، یا جو بپتسمہ میں لیتا ہوں تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا ہم لے سکتے ہیں۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا کہ جو پیالہ میں پیتا ہوں تم البتہ لوگے، پیو گے، اور جو بپتسمہ میں لیتا ہوں تم لوگے، لیکن اپنے دائیں یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، سوائے ان کے جن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ کیا یسوع مسیح کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ ان کو اپنے دائیں بائیں بٹھا لے؟ تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پاک تثلیث میں باپ کا اپنا اختیار ہے، اپنا کام ہے، بیٹے کا اپنا کام ہے، اور روح القدس کا اپنا کام ہے۔ تو کچھ فرق بھی ہے کہ کچھ بہت زیادہ یہ اختیار باپ کے پاس ہے، اور یہ تینوں جو ہیں یہ دونوں شہید ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح رسولوں کے اعمال میں ہمیں بتایا جاتا ہے کس طریقے سے جو ہے یعقوب شہید ہوتا ہے، اسی طرح یوحنا جو ہے پتمس کے جزیرے میں وہاں شہید ہوتا ہے۔ اس طرح مسیح رسول ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد شہید تو ہوئے، لیکن انہیں سکھا دیا گیا